تو کیوں نہ ایک ایسا حصار بتایا جائے کہ جب وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا کہ یار میں اگر اس کا اتارا کر رہا ہوں تو یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، یہ میرے بچوں پہ حملہ نہ کر دے، یہ میرے گھر کو نقصان نہ پہنچا دے. صحیح خوف ہوتا ہے نا. صحیح. اب بندہ کوئی عمل پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میرے ارد گرد جو شیاطین ہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. صحیح جی. تو اس کے لیے بہترین حصار آج میں بتاؤں گا جو ہمارے سلسلہ خاندان قلندریہ کا ہے. خاندان قلندریہ کا خاص حصار کا عمل، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو چاروں عناصر ہیں نا، چار عناصر جو ہیں جس میں آتشی مخلوق موجود ہے، صحیح، جس میں ہوائی مخلوق موجود ہے، کہ صحیح، جس میں آبی مخلوق موجود ہے، صحیح، کہ جس میں بادی مخلوق موجود ہے، یعنی کہ آگ آتشی ہو گیا، سبحان اللہ، آب پانی ہو گیا، پانی ہو گیا، باد ہوا ہو گیا، سبحان اللہ، خاک مٹی ہو گیا. مٹی ہو گیا. ٹھیک. اچھا، ان چاروں کی بھی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، ہر وہ شیاطین جنات، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا شر جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آگ سے بنا ہے. صحیح. ہر نقصان دہ چیز آگ سے بنی ہے. آگ تحریک ہے نا، صحیح، حرکت رکھتی ہے نا، حدت رکھتی ہے نا اپنے اندر. صحیح. برودت بھی تو ہے نا. بالکل. جیسے کوئی کسی کو برف میں ڈھک دیا جائے وہ تو مر جائے گا. تو اسی کی تو مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ چاروں عناصر کے جو شر رکھنے والی قوتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے یہ حصار پڑنے والے کو. سبحان اللہ. اور خاص کر وہ لوگ کے جو روحانی معالج ہیں، کیونکہ روحانی معالج کے اوپر نہیں معلوم کون سی مخلوق کب حملہ آور ہو، وہ کب کس پیشنٹ کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کون سا عمل تھا، کون سا شیاطین تھا، کون سا جنات تھا جس نے اس کو گھیرے ہوئے تھا، تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ عمل ایک مرتبہ پڑھے گا؟ نہیں، جو روحانی معالج ہے نا وہ اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا چلہ کر لیں گے تو ان کی زندگی کے لیے بھر کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی اس کو اپنے وٹ میں رکھے. اچھا، عام آدمی بھی اگر چاہے تو اس کا چلہ کر سکتا ہے؟ چلہ کر سکتا ہے اجازت لے کر. معالجین کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، ہماری یہاں ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بالخصوص اجازت ہے اس کی. لیکن شاہ صاحب بڑے کمال کا حصار ہے. سبحان اللہ. ایسا کمال کا حصار ہے کہ اگر تم نے دائرہ بنا کے تم بیٹھ گئے پڑھ کے، صحیح، اگر بچھو بھی ہوگا نا، کوئی حشرۃ الارض کے اندر بھی کوئی شیاطین جنات جس روم میں ڈالے گا تو وہ اس دائرے کو اندر نہیں آ سکتا. مطلب جو شیاطین ہیں وہ نہیں آ سکتے، یہ جو حشرات الارض وہ بھی نہیں آ سکتے، مطلب اوریجنل ان کا بھی حصار ہو جاتا ہے. ہاں، اوریجنل بچوں سے بھی. آپ یہ پڑھو، پڑھ کے تجربہ کر کے دیکھو، جہاں بھی چیٹیاں وہاں پہ ایک دائرہ بنا دو پڑھ کے، چیٹیاں دائرے کے اندر نہیں جائیں گی، دائرے کے باہر ہی گھومتی رہیں گی. سبحان اللہ. ایک سوال کروں گا حضور کے، مطلب یہ ہے کہ گھر کو ہم جیسے رات میں مچھر مکھی کا معاملہ، ان کو باہر نکال کر بھی حصار کر کے تجربہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی تو کمالات ہیں، اللہ. یہی تو برکتیں ہیں. اور اچھا، اور کیا کہتے ہو برکت کو؟ اور کمالات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. فضائل اور کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. جب ہم سمندر میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا سمندر گھیرا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اور جو مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ حصار کمال ہے. ان کے لیے بھی حصار کمال ہے کہ وہ اب بے خوف ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اجازت کے ساتھ. وہ حصار کیا ہے؟ حصار کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ پڑھیں شاہ صاحب. سبحان اللہ.
حصار ملائکہ مقربین، ابرسا صدرسا سارسا سورسا، بحق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، احتووا جہاتی کلہا بحصار من کل آفات و بلیات ومن الشیاطین والخناس، بحق یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور یہ کافی میں نے آہستہ آہستہ پڑھا کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے، تلفظ کی ادائیگی لوگوں میں بیٹھ جائے۔ جی یہ برحمتک یا ارحم راحمین، الراحمین تک ہے یہ حساب۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے؟ حضور ترتیب اور یہ ابرسا صبرسا سارسا سورسا یہ موکلین کے نام ہیں؟ ہاں صحیح۔ اچھا اچھا، ترتیب ایک ابرسا صبرسا سین سے بھی آتا ہے، اچھا ایک سواس سے بھی آتا ہے، صحیح، یہ صاد دونوں میں فرق ہے۔ صحیح اچھا، یہ وہ کامل ہے کہ جو ہر چیز پر حکمران ہے، صحیح، جو سواد والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابرسا صبرسا سورسا، ہاں، یہ جو ہے یہ حکمران ہے، یہ حاکمیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی سرخ جنات ہیں، جتنے بھی ایوان ہیں، جتنے بھی موکلان ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، یہ سب ان کے انڈر میں آتے ہیں۔ سبحان اب یہ دیکھیں نا، اس میں چاروں فرشتوں کے نام موجود ہیں۔ صحیح۔ ابھی جیسے میں نے پڑھا نا، ابرسا صبرسا سارسا سورسا، اس میں جو ہے وہ آخری جو ہے نا وہ سین سے ہے، باقی جو ہے نا، تو یہ جو یہ چار پوری ترتیب ہے اس کی، اسی ترتیب سے ہوگا، یہ سبحان اللہ۔ اسی ترتیب سے ہوگا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ عام لوگ اگر اس رستے سے گزرتے ہیں یا اس رستے کا شوق رکھتے ہیں یا اس رستے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ 7 مرتبہ اس کو یاد کریں، پڑھ لیں۔ اچھا، ابتدائیہ والے، ابتدائیہ میں، صحیح، ابتدائیہ میں۔ اچھا، اس سے گھر کا بھی سار کمال کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 7 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد یا نہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، صحیح ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو حصار میں لے آئیں، صحیح، یہی 7 بار پڑھ کے پانی دم کریں، اپنے پورے گھر میں چھڑک دیں، ون ٹائم، 1 ٹائم۔ صحیح، اس طریقے سے 7 دن مکمل کر لیں، 11 دن مکمل کر لیں، صحیح، مجالے کے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، صحیح، تو اس کو لکھ لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، پلاسٹک کٹنگ کر کے اپنے گھر میں لگا لیں، تو بھی حصار ہو جائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ حصار ہوگا اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتا، صحیح، اس گھر پہ جادو اثر نہیں کر سکتا، صحیح، کیونکہ اس کے مہاتیج جو موکلان ہیں نا وہ قہری ہیں۔ قہری، ہاں، صحیح، وہ ان کی روشنی اپنی اتنی ہے کہ جتنے بھی ظلمت کے شیاطین ہیں نا وہ سب اس کی روشنی سے جل جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی دکان ہے، صحیح، آپ کا آفس ہے، صحیح، یا کہیں بھی ہو، آپ کسی کا بھی حصار کرنا یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالخصوص جو حصار ہے نا یہ روحانی معالج کے لیے ہے، بالخصوص جو میں نے تعلیم کیا ہے۔ صحیح۔ حضور یہاں پر جیسے جو 7 دن کر رہا ہے عام یہ آدمی، عام لوگوں کے لیے ہے۔ عام آدمی کر رہا ہے، اب 7 دن کے بعد وہ حصار کب تک قائم، اس کی ویلیڈیٹی ہے کوئی، یا ہمیشہ کے لیے ہوگی؟ نہیں، یہ حصار رہتا ہے، صحیح، ہاں، یہ حصار رہے گا اس وقت تک جب تک وہ اس گھر میں رہے گا۔ اچھا، صحیح، نہیں گھر میں رہائش پذیر، وہ نوکری پہ آنا جانا تو ٹینشن نہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بندے نے اگر حصار کر کے پڑھا ہے تو وہ پورا اس کو وجود بندہ ہے نا۔ صحیح، سبحان اللہ، گھر میں رہنے والے مکی ہیں نا اصل تو۔ صحیح، مطلب اس کا یہ ہے کہ 7 دن میں 7 لیئرز پوری ہو جائیں گی۔ اب وہ لیئرز جب تک قائم ہے کہ جب تک وہ ادھر رہائش پذیر ہے، پذیر رہے گا، اور جب وہ وہاں سے جائے گا تو اب وہ اس کے باوجود بھی 7 سال تک
وہ حصار قائم رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیا آئے تو اس کو امن رہے گا, عمل رہے گا, اس کا اثر رہے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ابتدا. یہ ہے ابتدا. اب عاملین کے لیے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. عاملین کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہی بات ہے کہ عاملین آگ کے قریب زیادہ ہوتا ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. ان کا یہ ہتھیار ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ایک بار کر لیں, زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ویسے تو میں نے اپنے شاگردوں کو کئی حصار بتائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آیت الکرسی کا حصار بتایا ہے, آیت الکرسی باموکل کا حصار بتایا ہے, اور دوسرے کامل حصار میں نے بتائے ہوئے ہیں. ایک حصار اور صحیح, آپ اس کو اپنی بیاض شادیہ میں تحریر کر لیں, اس کو لکھ لیں. صحیح. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اس حصار کو 70 روز تک. تو شاید اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 70 مرتبہ 70 دن تک. ہاں, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پرہیز. ہاں, پرہیز کے ساتھ کر لیں. ترک جلالی کر لیں. ضروری ہے. ترک جلالی ظاہر سی بات ہے, جو روحانی معالج ہے وہ تو ویسی پرہیز میں ہے. سبحان اللہ. تو جس نے حصار کا یہ کرنا ہے تو وہ اچھا, اس سے خالی حصار ہی نہیں ہوگا, اس صحیح سے اور بھی کام ہوں گے اس کے. یہ صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھا ہے. صحیح ہے. اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں انتہا کی تسخیر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسخیر خلائق اس میں اتنی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا عمل کر لے اور وہ مشرق میں رہتا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کو شہرت ملے, تو مغرب پہ لوگ اس کو جانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات اس کی یہ کہ اس کا عمل کر لینے کے بعد وہ شخص تو محفوظ حصار میں ہوا اس کے آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.